اتنی حسرت ہے دل کی مٹا دو، ایک مصرع میں جا کے پڑھوں گا، اتنی حسرت ہے دل کی مٹا دو، ایک مصرع میں جا کے پڑھوں گا، اتنی حسرت ہے دل کی مٹا دو، اتنی حسرت ہے دل کی مٹا دو، میرے سرکار نے سے پہلے مجھ کو مکہ مدینہ دکھا دو، میرے سرکار مرنے سے پہلے مجھ کو مکہ مدینہ دکھا دو، میرے سرکار مجھ کو مکہ مدینہ دکھا دو۔ شعر سمجھ فرمانے محبت سے بول دے یا رسول اللہ۔ مسکرا کر امیہ سے بولے، چاہے جتنے بھی تو ظلم کر لے، چاہے جتنے بھی تو ظلم کر لے، چاہے جتنے بھی تو ظلم کر لے، مرتے دم تک، مرتے دم تک میں کلمہ پڑھوں گا، چاہے سولی پہ مجھے کو چڑھا دے، میرے سرکار مرنے سے پہلے نہ کرا دو۔ آپ مسکرا کر بول رہے یا رسول اللہ۔ نہ تکب کرو نہ ہی اکڑو، پیارے آقا کا فرمان پکڑو، پیارے آقا کا فرمان پکڑو، پیارے آقا کا فرمان پکڑو، باغ جنت میں ٹہلو ایک دن، باغ جنت میں ٹہلو ایک دن، ماں کے قدموں میں سر کو جھکا دو، باغ جنت میں ٹہلو ایک دن، ماں کے قدموں میں سر کو جھکا دو، میرے سرکار مرنے سے پہلے مجھ کو دیدار اپنا کرا دو، ایک مصرع میں جا کے پڑھوں گا، اتنی حسرت ہے دل کی مٹا دو۔ درود شریف پڑھنے اللہ جایا ہے، اللہ ان کی عمر میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو، شیطان کی پیروی مت کرو، انہو لکم عدو مبین، بے شک شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن۔ میں بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہوں، آپ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، جو نماز پڑھتا وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا، جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان، جو صرف جمعے کی نماز پڑھتا وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا، جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا، جو 8 دن میں یا مہینے میں ایک بار مسجد میں جاتا وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا، جو اپنے ماں باپ کو گالی بکتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ لیکن ابھی میں نے یہ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچا نہیں ہے آخرکار مسلمان کہتے کسے ہیں، مسلمان کس چیز کا نام ہے، مسلمان کسے کہتے ہیں، جس
اس وقت مجھے اور آپ کو پتہ چل گیا کہ مسلمان آخرکار کہتے کسے ہیں۔ اگر ہم کسی امام کی بات سنتے تو ہمیں پتہ چلتا، اگر کسی مولانا کے پاس بیٹھتے تو ہمیں پتہ چلتا، اگر ہم حدیث مصطفیٰ کو سنتے تو پتہ چلتا، اگر ہم مولانا معراج کے پاس آ کر کے معلوم کر لے تو پتہ چل جاتا۔ آخرکار مسلمان کہتے کسے ہیں؟ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان اسی شخص کو کہا جاتا ہے جس کے ہاتھ سے زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہ سکے۔ آج میرا حال یہ ہے، میری زبان سے میرا باپ محفوظ نہیں، میری زبان سے میری ماں محفوظ نہیں۔ آج میرا حال یہ ہے، میرے ہاتھ سے میرا بھائی محفوظ نہیں، میرا باپ محفوظ نہیں۔ کبھی میں اپنے باپ کو گالی بکتا نظر آتا ہوں، کبھی اپنی ماں کو گالی بکتا نظر آتا ہوں، کبھی اپنے بھائی کو برا کہتا نظر آتا ہوں، کبھی پڑوسیوں کو ستاتا نظر آتا ہوں، کبھی خاندان کو برا کہتا نظر آتا ہوں۔ ارے نادان کہاں سو رہا ہے تو، کس غفلت میں پڑا ہوا ہے تو؟ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے نبی کبھی علمان قلبی برحق تھا، آج بھی راکھے حقیقت میں مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ سے زبان سے مسلمان محفوظ رہ سکے، چاہے وہ باپ کی شکل میں ہو، یا ماں کی شکل میں ہو، یا خاندان کی شکل میں ہو، یا رشتہ دار کی شکل میں ہو، یا دوستوں کی شکل میں ہو۔ مسلمان کہلانے والوں کبھی نبی پاک کی حدیث پر عمل کر لینا، تمہیں پتہ چل جائے گا مسلمان وہ ہوتا ہے جو کسی کو کبھی تکلیف دینا گوارا کر ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ آج میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ مسلمان کہلانے کا بہت آسان ہے۔ اپنے بیٹے کی شادی کریں گے، ہم ہاتھ دہیج کے لیے نہیں پھیلائیں گے۔ جو ہماری بہن بیٹی کسی غیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتی نظر آ رہی ہے، کبھی وہ غیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتی نظر نہیں آئے گی۔ بس شرط یہ ہے مسلمان کو ایسا اپنا کردار بنا لینا چاہیے، مال ملے نہ ملے، جائیداد ملے نہ ملے، گاڑی ملے نہ ملے، پیسہ ملے نہ ملے، کھانے کی طاقت ملے نہ ملے، بس بیٹی بننا جانی چاہیے۔ ایسی بیٹی ہو دیندار ہو، نماز کی پابند ہو، شوہر کی خدمت کرنے والی ہو، ساس کی خدمت کرنے والی ہو، سسر کی دیکھ بھال کرنے والی ہو، گھر میں ادب و احترام کے ساتھ زندگی گزارنے والی اگر بیٹی آ جائے گی تو یاد رکھ لینا تمہارا گھر کل بھی جنت تھا، شادی کے بعد بھی جنت رہے گا۔ بیٹی کے قدم آئیں گے، اللہ بیٹی کے قدموں کے برکت سے تمہارے گھر کو آباد کرے۔ ہم کیا کریں میرے عزیز، میرے پیارو، ہم نے اور اپنے آپ میں مسلمان ہونے کی بہت قدر کر لی ہے۔ اس دن بھی مجھے بھی پتہ چلے گا، آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ نبی نے ہمیں آخرکار دیا ہے۔ توجہ ہے عزیزم بڑے بھائی جناب مفتی سید نذیر الحسن صاحب کا خطاب سنا، جب تک وہ آ رہے ہیں جب تک میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، وہ آئیں گے تو پھر میں چلا جاؤں گا، آپ پھر ان کو بھرپور سننا، ذرا مسکرا کر بول دیں یا رسول اللہ۔ شادی کی محفل میں آنے والوں خوبصورتی دیکھو، اس کے بعد تمہیں جو دیکھنا ہے دیکھیے گا۔ اور ذرا بہت تیزی کے ساتھ تاریخ چڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ ہیں، نبی پاک کے جانثار صحابی ہیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، توجہ رکھنا لوگوں، ساجدہ والو کان کھول کر کے سن لینا، میں بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہوں۔ وہ صحابی تھے جنہوں نے پیٹ پر پتھر باندھنے کے بعد میں اپنے آپ کو مسلمان کہلایا۔ وہ صحابی تھے جنہوں نے بھوکا رہنے کے بعد اپنی زندگی کو گزر بسر کیا۔ وہ صحابی رسول تھے جو پیٹ پر پتھر باندھنے کے بعد بھوکا رہا کرتے تھے، لیکن کسی وقت کی نماز چھوڑتے نظر نہیں آتے تھے، کسی وقت کی نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ آج میرا حال کیا ہے؟ میرے پاس تو الحمدللہ کھانے کا سامان موجود ہے، میرے پاس تو الحمدللہ بہت پیسہ موجود ہے، ہم مسجد کے قریب جانے تیار نہیں، ہم مسجد تک پہنچنے تیار نہیں۔ لوگوں بتاؤ تو صحیح، وہ نبی پاک کے جانثار صحابی حضرت عبداللہ بن حذیفہ ہیں، نبی پاک کی بارگاہ میں عرض
کرتے ہیں یا رسول اللہ عیسائیوں کے چیلوں نے مجھے گرفتار کر کے عیسائیوں کے بادشاہ نے پہنچایا، عیسائیوں کے بادشاہ کے قریب پہنچایا، میں عیسائیوں کے بادشاہ کے پاس پہنچا، جا کر کے دیکھتا ہوں عیسائیوں کا بادشاہ کہتا ہے اے عبداللہ بن حذیفہ یا تو اسلام کو چھوڑ کر کے عیسائیت کو قبول کر لو ورنہ تم کو زندہ تیل میں جلا دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ ہیں نبی پاک کے جانثار شہید صحابی نے اتنا سنا تھا، کہنے لگے عیسائیوں کے بادشاہ یہ غلام جان تو دے سکتا ہے لیکن اسلام کو چھوڑ کر کے عیسائیت کو قبول نہیں کر سکتا، یہ غلام جان قربان کر سکتا ہے لیکن اسلام کو چھوڑ کر کے عیسائیت کو قبول نہیں کر سکتا۔ عیسائیوں کے بادشاہ نے پھر دوبارہ کہا تھا اے عبداللہ بن حذیفہ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، اسلام کو چھوڑ کر کے عیسائیت کو قبول کر لو ورنہ تم کو زندہ تیل میں جلا دیا جائے گا۔ پھر غلامی مصطفیٰ کے دل سے یہی آواز آئی تھی یہ غلام جان تو دے سکتا ہے لیکن اسلام کو چھوڑ کر کے عیسائیت کو قبول نہیں کر سکتا۔ جب عیسائیوں کے بادشاہ نے اتنا سنا تھا اپنے چیلوں کو حکم دیا تیل کھلایا جائے، تیل کھلایا گیا۔ عیسائیوں کے بادشاہ نے تو اور گرفتار قیدی کو لیا، لینے کے بعد چلتے ہوئے تیل میں ڈلوا دیا گیا، چلتے تیل میں ڈالا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے اپنی ماتھے کی نگاہوں سے اس منظر کو دیکھا۔ اب عیسائیوں کا بادشاہ کہتا ہے اے عبداللہ بن حذیفہ جو ہاتھ تیرے انصافیوں کا کر دیا گیا ہے وہی ہاتھ تمہارا بھی کر دیا جائے گا، تمہاری ہڈی الگ ہو جائے گی، تمہارا ماس گل جائے گا۔ اے عبداللہ بن حذیفہ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، اسلام کو چھوڑ کر کے عیسائیت کو قبول کر لو۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے پھر کہا تھا اے بادشاہ یہ غلام جان دینا گوارا کر لے گا لیکن اسلام کو چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ پھر بادشاہ نے کہا تھا ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، اسلام کو چھوڑ دو، عیسائیت کو قبول کر لو۔ اتنا سنا تھا